السلام علیکم۔ یہ کہانی ایک سچ پر مبنی ہے۔ یہ کہانی دل کو ہلا دینے والی ہے۔ یہ دو پیار کرنے والوں کی کہانی ہے۔ کیسے خاندان والوں نے دو پیار کرنے والوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا تھا۔ خالہ کا بیٹا اور ماموں کی بیٹی۔ دل کو چیر دینے والی حقیقت پسند کہانی۔ کچھ رشتے نام کے نہیں ہوتے، وہ عادت بن جاتے ہیں، اور جب عادت چھن جائے تو انسان جیتا تو ہے مگر زندہ نہیں رہتا۔ یہ کہانی بھی ایک ایسے ہی رشتے کی کہانی ہے جو خالہ کے بیٹے اور ماموں کی بیٹی کے درمیان تھا، لیکن اصل میں دو خاموش دلوں کے درمیان پلتا رہا۔ بچپن جو محبت بن گیا۔ علی خالہ کا بیٹا تھا اور زینب ماموں کی بیٹی۔ دونوں کے گھر آمنے سامنے تھے، درمیان میں صرف ایک چھوٹا سا صحن جہاں شام ڈھلے ان کی ہنسی گونجتی تھی۔ علی اگر کنکر جمع کرتا تو زینب گنتی تھی۔ زینب اگر گڑیا توڑ دیتی تو علی چپ چاپ اس کے لیے نئی بنا دیتا۔ کسی نے انہیں محبت سکھائی نہیں تھی، لیکن وہ ایک دوسرے کی ضرورت بن چکے تھے۔ خالہ اکثر ہنستے ہوئے کہتی، میرا بیٹا تو تمہارا ہی ہے بہن۔ ماموں مسکرا دیتے، لیکن آنکھوں میں کوئی بھی جواب نہ ہوتا۔ وقت کا پہلا وار، وقت گزرتا گیا، بچپن پیچھے رہ گیا اور احساسات چپکے سے دل میں اترنے لگے۔ علی بڑا ہوا تو ذمہ دار بھی ہو گیا۔ باپ بیمار رہنے لگا اور گھر کا بوجھ علی کے کندھوں پر آ گیا۔ زینب کی زندگی نسبتاً آسان تھی۔ ماموں کا کاروبار تھا، عزت تھی اور رشتوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ یہی فرق آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان خاموش دیوار بننے لگا تھا۔ وہ خاموش وعدہ ایک شام جب صحن میں اندھیرا پھیل رہا تھا، علی نے زینب سے کہا، میں شہر جا رہا ہوں کچھ بننے کے لیے۔ زینب نے سر جھکا لیا۔ اسے معلوم تھا یہ جدائی معمولی نہیں۔ علی نے دھیرے سے کہا، زینب میرا انتظار کرنا۔ زینب نے وعدہ زبان سے نہیں کیا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک پوری زندگی کا انتظار تھا۔ شہر اور فاصلے۔ علی شہر میں جدوجہد کرتا رہا۔ چھوٹی نوکری، لمبے اوقات اور ٹوٹے خواب۔ وہ تھک کر اکثر زینب کو یاد کرتا، لیکن فون کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ کیا کہتا کہ میں ابھی کچھ بھی نہیں ہوں۔ ادھر زینب کے گھر رشتوں کی باتیں بڑھنے لگیں۔ ماموں کہتے، ہم اپنی بیٹی غیر یقینی مستقبل کے حوالے نہیں کریں گے۔ زینب خاموش رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کے لفظوں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ وہ دن جو سب بدل گیا۔ ایک دن علی تھکا ہارا گھر واپس آیا تو ماحول بدلا ہوا دیکھا۔ خالہ کی آنکھیں سوجی تھیں، ماموں کی آواز سخت، اور زینب کے ہاتھ میں ایک شادی کا کارڈ تھا۔ علی نے مسکرا کر پوچھا، میری شادی ہے یا تمہاری؟ کوئی نہ بولا۔ وہ مسکراہٹ اسی دن اس کے چہرے سے ہمیشہ کے لیے اتر گئی۔ زینب کی شادی کا دن آیا۔ گھر روشنیوں سے بھرا تھا، لیکن زینب کے دل میں اندھیرا تھا۔ سرخ جوڑے میں وہ دلہن لگ رہی تھی، مگر آنکھوں میں کوئی خواب نہ تھا۔ علی دور کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔
ہر رسم اس کے دل پر چوٹ بن کر لگ رہی تھی۔ نکاح کے بعد زینب نے آخری بار علی کو دیکھا اور بس اتنا کہا، میں نے انتظار کیا تھا علی۔ الفاظ ختم ہو گئے اور ایک کہانی بھی۔ شادی کے بعد کی خاموشی۔ وقت گزرا، زینب اپنے سسرال میں سب کچھ نبھاتی رہی، لیکن دل کہیں اور تھا۔ وہ ہنستی تھی، بولتی تھی، لیکن رات کو اکیلی روتی تھی۔ علی نے خود کو کام میں دفن کر لیا۔ وہ کامیاب بھی ہو گیا، لیکن خوش نہیں ہو سکا، کیونکہ کچھ کامیابیاں دل کے بغیر کچھ معنی نہیں رکھتیں۔ وہ خط۔ ایک دن علی کو ایک لفافہ ملا جس پر زینب کا نام تھا۔ خط پرانا تھا، شادی سے ایک رات پہلے لکھا گیا۔ علی کے ہاتھ کانپنے لگے جب اس نے پڑھنا شروع کیا۔ اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو سمجھ لینا میں کسی اور کی بیوی ہو چکی ہوں۔ میں نے ہار مان لی، لیکن دل آج بھی تمہارا ہے۔ علی رو پڑا، لیکن خط کا آخری حصہ ابھی باقی تھا۔ وہ راز آخری سطروں میں لکھا تھا، میں نے یہ شادی خوشی سے نہیں کی علی، مجھے مجبور کیا گیا، اور شاید میری خاموشی کو میری رضا سمجھ لیا گیا۔ علی کو محسوس ہوا جیسے کہ اس کے سینے پر کوئی بوجھ رکھ دیا گیا ہو۔ کیا محبت واقعی اتنی کمزور تھی یا رشتے اتنے طاقتور؟ انجام کی طرف علی نے فیصلہ کیا کہ وہ زینب سے ملے گا، بس ایک بار سب کچھ سننے کے لیے۔ لیکن تقدیر ابھی ایک اور امتحان لکھ چکی تھی۔ علی اور یہ امتحان کیسا تھا؟ یہاں کہانی جان بوجھ کر روک دی گئی ہے، کیونکہ ہم اصل کہانی، اصل انجام، اصل راز، زینب کا آخری فیصلہ، یہ رشتہ ٹوٹا یا بچا، یہ سب پارٹ 2 میں آئے گا، جو اور بھی زیادہ دل دہلا دینے والا ہوگا۔ یہ راز پارٹ 2 میں سامنے آئے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں انتظار لکھیں۔ شکریہ۔